اس فتنے اور فساد کے دور میں، مادیت کے اس دور میں، مشغولیت کے اس دور میں اس مبارک محنت کے سلسلے میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی جس کے لیے اللہ پاک اپنے خاص چنے ہوئے بندوں کو بھیجا کرتے تھے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا کرتے تھے۔ جیسے ساری دنیا کے انسان مل کر کسی نبی کی قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے، کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، ایسے میرے بھائیوں اور دوستوں ساری دنیا کے دھندے، ساری دنیا کی ذمہ داریاں، ساری دنیا کے کام مل کر کسی نبی کے کام کے خاک کو نہیں پہنچ سکتے، اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ جو کچھ اس راستے میں ملنے والا ہے، جو کچھ اس مبارک محنت کے اعمال پر ملنے والا ہے، آج چونکہ اس آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے آج اس کی قدر کا پتہ نہیں چلتا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک کی عادت مبارک ہے کہ اللہ پاک کی جس نعمت کا انسان شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور جس نعمت کی انسان ناقدری شروع کر دیتا ہے، جس نعمت کو انسان ہلکا سمجھ لیتا ہے، پھر اللہ پاک اس نعمت کو واپس کر لیتے ہیں۔ اب شکر میں بھی میرے بھائیوں اور دوستوں درجے ہیں۔ اب ایک تو زبان کا دخل ہے، زبان کی حد تک شکر ہے کہ آدمی زبان سے شکر کے الفاظ ادا کرے۔ فرمایا ایک دل کا شکر ہے کہ واقعی اس انعام کو اللہ جل جلالہ منوالہ کی توفیق سمجھے، اللہ پاک کا احسان سمجھے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم اور آپ جو آئے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ چونکہ ہماری پہلے سے روٹین بنی ہوئی ہے، ہم ہر شب جمعے میں آتے ہیں اس لیے آپ بھی آ گئے، یا ہم فارغ ہیں دوسرے لوگ فارغ نہیں ہیں اس لیے ہم آ گئے، ہم ہمت والے ہیں دوسرے لوگ ہمت نہیں کرتے ہاں اس لیے ہم آ گئے، ہم سمجھ والے ہیں دوسرے لوگ تو سمجھتے نہیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ این سعادت بزور بازو نیس تا نبخشت خدائے بخشندہ۔ یہ جب اللہ جل جلالہ و منوالہ کسی آدمی کے آنے کو قبول فرما لیتے ہیں، پھر اللہ پاک ہمت بھی عطا فرما دیتے ہیں، پھر اللہ پاک سمجھ بھی عطا فرما دیتے ہیں، پھر اللہ پاک رکاوٹیں بھی دور کر دیتے ہیں، ساری چیزیں جتنی بھی لوازمات ہوتی ہیں اللہ پاک مہیا کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہاں سے توفیق ہٹ جاتی ہے، پھر چھوٹی سی چھوٹی رکاوٹ بھی آدمی کے لیے پہاڑ بن جاتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر کوئی بھی رکاوٹ نظر نہیں آتی، لیکن دل اس طرف نہیں چلتا، قدم اس طرف نہیں چلتے۔ آدمی بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ جس کی وجہ سے میں رہ جاؤں۔ اور میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک عمل کا شکر ہے کہ اس کام کے تقاضوں کو دوسرے تقاضوں پر ترجیح دینا۔ اب میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم آئے ہوئے ہیں، اب ایک تو ہے یہاں آ گئے، بس جیسے ایک بات ہے کہ بھئی میٹر چل رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بقول ہمارے بڑوں کے حاجی صاحب اللہ پاک اس کی قبر کو منور فرمائے، اور اپنے شان کے مطابق اللہ پاک ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ پاک اس کی جگہ پہ اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے۔ اکثر یہ بات فرماتے تھے جب ہمارے حلقے کا جوڑ ہوتا تھا کہ بھئی زکریہ مسجد کی طرف تمہارا ہر قدم تمہیں اللہ کے قریب کرتا چلا جائے۔ شب جمعے میں آنے کا مقصود صرف ایک روٹین نہیں ہے کہ ہم آ گئے، بلکہ ہمارا آنا بھی اس کیفیت سے ہو کہ ہمارا ہر قدم ہمیں اللہ کے قریب کرتا چلا جائے، ہمارا عمل میں بیٹھنا بھی ہمیں اللہ پاک کے قریب کرتا چلا جائے، ہمارا سننا بھی ہمیں اللہ کے قریب کرے، ہمارا کہنا بھی ہمیں اللہ کے قریب کرے، ہماری نمازیں بھی ہمیں اللہ کے قریب کر دے، اور ہمیں اللہ جل جلالہ منوالہ ان بدبخت انسانوں میں نہ فرمائے کہ جن کی وجہ سے ہماری اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے، جس کی وجہ سے غلط چیزیں جو ہے وہ اس مجمع میں چل پڑتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کہنے کا مقصود یہ ہے کہ صرف اس پر اکتفا نہیں کہ بھئی ہم آ گئے، بلکہ ہر وقت ہماری توجہ تو اللہ جل جلالہ و منوالہ کی طرف ہو کہ اے اللہ تو ہمارے آنے کو قبول فرما لے۔ بس اللہ نے قبول فرما لیا تو پھر ہماری الٹی بھی سیدھی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایک جہد مسلسل ہے، یہ ایک محنت ہے، اور اس میں سب سے پہلی بات فرمایا ایمان کی محنت ہے، یقین کی محنت ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ جل جلالہ و منوالہ کے غیر کا تاثر ختم ہو جائے، اللہ پاک کا تاثر دلوں کے اندر آ جائے۔ فرمایا اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو،
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے کریں؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کے قول کو کثرت سے کہا کرو، یہ نفی اور اثبات ہے، مخلوق کی نفی ہے، جہاں جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے حقیقت میں یہاں سے نہیں ہو رہا بلکہ اللہ پاک کے امر سے ہو رہا ہے، اللہ پاک کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ اب اوپر سے مخلوق کا ایک پردہ ہے، تو ایمان کی بات کیا ہے کہ آدمی پردے سے آگے دیکھے۔ جیسے میرے بھائی اور دوستو اب یہاں بلب روشن ہے تو حقیقت میں یہ بلب کا کمال نہیں ہے بلکہ اصل پیچھے کرنٹ ہے، ایک طاقت ہے جو آ رہی ہے۔ وہ طاقت منقطع ہو جائے تو بلب اپنی جگہ پہ موجود ہوگا، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، پنکھے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، لیکن نہ پنکھے چلیں گے نہ بلب جلے گا۔ ایسے ہی میرے بھائی اور دوستو ساری دنیا کے اسباب جو موجود ہوں، خوشی کے اسباب موجود ہوں، اللہ پاک کی مرضی کے بغیر خوشی دے نہیں سکتے، غم کے اسباب اللہ کی مرضی کے بغیر غم لا نہیں سکتے، پریشانی کے اسباب اللہ پاک کی مرضی کے بغیر، اللہ پاک کی قدرت کے بغیر، اللہ پاک کی چاہت کے بغیر وہ پریشانی کا سبب نہیں بن سکتے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو سب سے پہلے مخلوق کی نفی ہے، اللہ سے ہونے کو بیان کرنا، اس کو اپنی زبان سے کہنا۔ اب سخت بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا کھا لیا، بھوک ختم ہو گئی، تو میرے بھائی اور دوستو ظاہراً کیا نظر آتا ہے کہ بھوک لگی تھی، کھانا کھا لیا، بھوک ختم ہو گئی۔ کھانے سے بھوک ختم نہیں ہوئی بلکہ اللہ پاک کے چاہنے سے بھوک ختم ہو گئی۔ بھوک بھی اللہ پاک کے خزانوں سے آتی ہے اور اس کا ختم ہونا بھی اللہ پاک کے خزانوں سے ہے۔ پیاس، سخت پیاس لگی تھی، 1-2 گلاس پانی پی لیا، پیاس ختم ہو گئی۔ اب ذہن میں فوراً آتا ہے کہ پانی مل گیا، بس پیاس ختم ہو گئی۔ حالانکہ میرے بھائیو اور دوستو پانی سے پیاس حقیقت میں ختم نہیں ہوئی بلکہ اللہ پاک کے ارادے سے ختم ہوئی۔ اللہ پاک نے چاہ لیا تو اللہ پاک نے اس گلاس کو، 2 گلاس کو، 3 گلاس کو اس کا ذریعہ بنا دیا۔ اگر اللہ جل جلالہ و من والہ نہ چاہیں تو آدمی 1-2 گلاس تو کیا 7 سمندر بھی پی لے پھر بھی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ بے نمازی کو موت کے وقت میں جو پیاس لگتی ہے، فرمایا 7 سمندر بھی پی لے تو پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیو اور دوستو ایسے ہی سارے حالات اللہ پاک کے قبضے میں ہیں۔ حالات خود بخود نہیں آتے، حالات چیزوں سے نہیں آتے بلکہ حالات کے لانے والے بھی اللہ جل جلالہ و من والہ ہیں۔ جیسے اللہ پاک زمین کے خالق ہیں، آسمان کے خالق ہیں، ساری کائنات کے خالق ہیں، ایسے حالات بھی اللہ جل جلالہ و من والہ کے فیصلے سے آتے ہیں۔ خوشی کا حال ہے، غم کا حال ہے، تنگی ہے، فراخی ہے، کامیابی ہے، ناکامی ہے، یہ سارے حالات جو آتے ہیں، گرانی ہے، ارزانی ہے، یہ میرے بھائی اور دوستو کسی کے چاہنے سے نہیں آتے، کسی کے فیصلوں سے نہیں آتے، مخلوق کے چاہنے سے نہیں آتے، مخلوق کے منصوبوں سے نہیں آتے، بلکہ یہ اوپر سے ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا روزانہ ایک فرشتہ بیت اللہ کی چھت پر آ کر اعلان کرتا ہے کہ آج فلاں جگہ فلاں چیز کا یہ نرخ ہوگا، فلاں جگہ فلاں چیز کا یہ نرخ ہوگا، فلاں جگہ فلاں چیز کا یہ نرخ ہوگا۔ جو فرشتہ اعلان کر کے چلا جاتا ہے وہی بھاؤ دنیا میں چلتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے ہر منڈی میں فرشتے آتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں آج فلاں چیز کا نرخ یہ ہوگا، فلاں چیز کا نرخ یہ ہوگا، فلاں چیز کا نرخ یہ ہوگا۔ تو جو فرشتہ اعلان کر کے چلا جاتا ہے وہی بھاؤ چلتا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ حکومتوں کے عدلنے بدلنے سے گرانی ہو رہی ہے، ارزانی ہو رہی ہے، چیز کی سپلائی کم ہو گئی تو چیز مہنگی ہو گئی، سپلائی زیادہ ہو گئی تو چیز سستی ہو گئی۔ میرے بھائی اور دوستو اس چیز کی سپلائی سے کہ زیادہ ہونے سے کم ہونے کے ساتھ گرانی اور ارزانی کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اوپر کی ایک چیز ہے۔ تو حالات اللہ جل جلالہ و من والہ کے قبضے میں ہیں۔ اللہ پاک حالات کو سدھارتے بھی ہیں، اللہ پاک حالات کو بگاڑتے بھی ہیں۔ جب اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں پھر حالات کو بھی پریشانی والا بنا دیتے ہیں، اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں تو حالات کو بھی درست کر دیتے ہیں۔ فرمایا جب حکومت نااہلوں کے پاس چلی جائے، دولت کنجوسوں کے پاس چلی جائے اور بے وقت بارشیں شروع ہو جائیں تو سمجھ لو اللہ پاک ناراض ہو گئے ہیں۔ فرمایا اس وقت بادشاہوں کو گالیاں مت دو، میری طرف متوجہ ہو جاؤ، جب تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ گے میں ان کے لیے خود ہی کافی ہو جاؤں گا۔ تو بس میرے بھائیو اور دوستو ایمان بڑھتا ہے ایمان کی باتیں کرنے سے، اللہ پاک سے ہونے کو بیان کرنا، مخلوق کی نفی کرنا۔ جب آدمی میرے بھائیو اور دوستو ان حلقوں میں بیٹھتا ہے قربانی کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ،
ہاں یہ بات کہتا ہے اپنے دل میں اتارنے کے لیے، یہ دوسروں کے سمجھانے کی چیز نہیں ہے۔ بظاہر نظر آتی ہے دوسروں کو کہا جا رہا ہے، لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بدل جائے۔ آج جو مخلوق کا تأثر دلوں کے اندر قائم ہے، یہ تأثر ختم ہو جائے۔ جب آدمی مخلوق کی نفی کرتا ہے، اللہ پاک سے ہونے کو بیان کرتا ہے، تو پھر اللہ پاک کی عظمت دلوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے، مخلوق کی چھوٹائی آتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ ایک سٹیج آتا ہے، ایک وقت ایسے آتا ہے کہ مٹی اور سونا آدمی کی نظروں میں برابر ہو جاتی ہے۔ جیسے میرے بھائیو اور دوستو، مٹی سے کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، حقیقت میں اللہ پاک کے ارادے کے بغیر سونے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی کو کوئی کسی کے پاس چلا جائے اور وہ اس سے کو رخصت کرتے ہوئے ایک شاپر میں مٹی بھر کر دے دے کہ میری طرف سے ہدیہ قبول کرو، یہ گفٹ قبول کر لو، تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ اس نے میری توہین کی ہے۔ اور اگر اس کے بجائے 2 تولے سونا دے دے تو کتنا خوش ہو جاتا ہے، چاہے اوپر سے اگر خوشی ظاہر نہ بھی ہو، دل کے اندر ایک خوشی کے بعد اس سے جو ہے فلاں فلاں کام ہو جائے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ سارا مرکز جو ہے، بلکہ بڑے تو فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک بھی ایک آدمی کو یہ سارا سونے سے بھر کے دے دو، چیزوں سے بھر کے دے دو، پھر بھی ہوگا وہی جو اللہ پاک چاہتے ہیں، وہ نہیں ہوگا جو اس سونے والا چاہ رہا ہے۔ اور اللہ نے اس کی مثالیں بیان کی ہیں، لوگوں کو دکھایا ہے۔ قارون کے پاس کتنا مال تھا، اب قارون کیا چاہ رہا تھا؟ مال کے بل بوتے پر، مال کے غرور میں آ کر اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بے عزتی کا، موسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا، لیکن انجام کیا ہوا؟ وہی منصوبہ قارون کی تباہی کا ذریعہ بنا، موسیٰ علیہ السلام کی عزت کا سبب بنا۔ فرعون حکومت کے نشے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پر اتر آیا۔ کتنے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنی کوشش کی کہ دنیا ہی میں نہ آئے، لیکن ہوا وہی جو اللہ چاہتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ایمان کی باتیں کرنا، فرمایا ایمان دعوت کے راستے سے آتا ہے، مجاہدے کے ساتھ بیان کرنا۔ مجھے ایمان کے لیے مجاہدہ ہوگا، پھر ایمان پکا ہوگا۔ اور ایسے میرے بھائیو اور دوستو، جیسے ایمان کو بنانے کی جو ہے محنت ہے، ایسے کچھ چیزیں ہیں جو ایمان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایمان باتوں کا نام نہیں ہے، یہ اندر کی ایک کیفیت ہے، اور اس میں سب سے جو زیادہ نقصان پہنچانے والی ہے، فرمایا ایک تو لایانی ہے، وہ بات زبان سے کہنا جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ فرمایا ایک لایانی 40 دن کے انوارات کو ختم کر دیتی ہے۔ مولانا جمیل صاحب اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے اور اپنے شان کے مطابق ان کو درجات عالیہ عطا فرمائے۔ وہ لایانی کی مثال بیان کرتے تھے کہ ایک آدمی امرود کا ٹوکرا سر پر رکھ کر سارے دن آواز لگاتا ہے، 10 روپے کلو 10 روپے کلو، میٹھے امرود۔ فرمایا اس آواز کے لگانے سے اس کا نور ایمانی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا وہ ٹوکرا بیچ دیا، عصر کو واپس آ رہا ہے اور راستے میں کوئی بلڈنگ نظر آئی، کوئی عمارت نظر آئی، تو کہتا ہے یہ عمارت کب بنی تھی؟ تو فرمایا اگر اس کو پتہ بھی چل جائے کہ 5 سال پہلے بنی ہے، 2 سال پہلے بنی ہے، یا فلاں نے بنائی ہے، تو اس سے اس کی دنیا کا کیا فائدہ ہوگا، یا آخرت میں اس کو کیا ثواب ہوگا؟ فرمایا یہی ایک فکرہ اس کے 40 دن کے انوارات کو لے جاتا ہے۔ تو جب میرے بھائیو اور دوستو لایانی کا یہ نقصان ہے، تو غیبت کا کتنا نقصان ہوگا، جھوٹ کا کتنا نقصان ہوگا، ہم اور آپ خود سوچ لیں۔ بد نظری کا کتنا نقصان ہوگا۔ فرمایا ایمان آتا دعوت کے راستے سے ہے، جاتا آنکھوں کے راستے سے ہے۔ شیخ الحدیث صاحب نے واقعات لکھی ہے نا کہ ایک آدمی کے موت کا وقت آیا، لوگ اس کو کلمہ تلقین کر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے میری زبان سے کہا نہیں جاتا، دل پر ایک تالا سا لگا ہوا ہے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے، فرمایا ایک عورت تولیہ خریدنے کے لیے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں اس کو دیکھتا رہا۔ اب اس گناہ کی نحوست موت کے وقت میں کلمہ پڑھنے سے مانے آ رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ورنہ یہ حال ہوگا کہ جیسے ایک ٹیوب کے اندر ہوا بھری جا رہی ہے
اور دوسری طرف اس میں پنچر بھی موجود ہیں، سوراخ بھی موجود ہیں، تو بے شک ہوا تو چاہے جتنے پریشر سے دو گے اور اسی وقت چاہے ٹیوب پھول بھی جائے لیکن کچھ دیر کے بعد پھر ٹیوب اپنی اصلی جگہ پر آ جائے گی۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اپنے ایمان کو جانچتے رہنا چاہیے۔ ایمان کی کچھ علامات ہیں جو اوپر سے وہ ایمان علامات سے پہچانا جاتا ہے، جیسے صحت علامات سے پہچانی جاتی ہے۔ ایک آدمی کی صحت مند ہے تو اس کے حرکات و سکنات سے پتہ چلتا ہے یہ آدمی صحت مند ہے، یہ ٹھیک ٹھاک ہے، اور ایک آدمی بیمار ہے تو اس کی حرکات و سکنات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی بیمار ہے، اس کے بولنے سے پتہ چلتا ہے، اس کے اٹھنے سے پتہ چلتا ہے، اس کی نشست و برخاست سے پتہ چلتا ہے۔ ایسے میرے بھائی اور دوستو جب ایمان دلوں کے اندر آتا ہے پھر اس کی کچھ علامات ہیں، کہتے نیکی تمہیں خوش کر دے، گناہ تمہیں غمگین کر دے، سمجھ لو تم مومن ہو۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، پاؤں مبارک سے حرکت دی، اٹھ بیٹھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے حارث کیسے صبح کی؟ فرمایا یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ اٹھا ہوں، مومن ہو کر اٹھا ہوں۔ فرمایا ہر بات کی ایک دلیل ہوتی ہے، تیرے اس کہنے کی کیا دلیل ہے؟ بہت بڑا دعویٰ ہے ایمان کا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں نے دنیا سے منہ موڑ لیا، دن کو پیاسا رہتا ہوں، رات کو جاگتا رہتا ہوں۔ پہلی نشانی کیا بتائی کہ دنیا سے دل اٹھ گیا۔ دن کو پیاسا رہتا ہوں یعنی روزے سے رہتا ہوں، رات کو جاگتا رہتا ہوں، اور میں گویا اللہ پاک کے عرش کو دیکھ رہا ہوں، میں اہل جنت کو دیکھ رہا ہوں، اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ اہل نار کو دیکھ رہا ہوں، جہنم والوں کو دیکھ رہا ہوں، ایک دوسرے پر ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں۔ فرمایا تیرے دل کے اندر اللہ نے ایک نور کو داخل کر دیا ہے، اب اس کی حفاظت کرو۔ مومن کی ایک نشانی بتائی گی۔ فرمایا مومن جتنا اللہ پاک کی اطاعت میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اللہ پاک کی قرب میں ترقی کرتا جاتا ہے، اس کا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور منافق جتنا اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے اس کی بے فکری بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب میرے بھائیو دوستو، صحابہ کیوں کہتے تھے کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا، کاش میں گھاس ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر امت کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین آدمی ہیں، ایک جانور کو باغ میں دیکھا، فرمایا تو کتنا خوش قسمت ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، درختوں کے سائے میں بیٹھتا ہے اور آخرت کا تجھ سے کوئی حساب نہیں ہے، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو ایمان، پھر جب ایمان آتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں آدمی کو عزت نظر آتی ہے، ورنہ یہ بات نہیں کہ معلوم نہیں ہوگا، معلوم ہوگا لیکن کر نہیں سکے گا۔ آج دین پہ چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن جب آدمی کے دل میں ایمان ہوتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں میں آدمی کو عزت نظر آتی ہے۔ صحابہ کا قصہ آتا ہے نا کہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا دسترخوان پر، اٹھا کر کھانے لگے تو ساتھ ایک غلام بیٹھا ہوا تھا، اجمی غلام تھا، تو اس نے اشارے سے کونی مار کر اشارے سے کہا کہ یہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اب انہوں نے تو آہستہ کہا تھا، انہوں نے زور سے کہا کہ ان بے وقوفوں کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گارا بنا رہے ہیں، گارے کے اندر کھڑے ہیں، تو کسی غلام کی بات پر غصہ آ گیا، غصہ آیا تو فوراً گارے کے اندر ہی بیٹھ گئے۔ اب گارے کے اندر بیٹھنا، بدن بھی کیچڑ سے بھر گیا، کپڑے بھی سارے کیچڑ سے بھر گئے، تو کسی نے کہا حضرت اگر بیٹھنا تھا تو چند قدم باہر آ کر بیٹھ جاتے۔ تو فرمایا مجھے فلاں آدمی کی بات پر غصہ آیا، اور غصہ آیا تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد یاد آیا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ پھر یہ ہمت نہیں تھی کہ چند قدم بعد میں بیٹھوں، نہیں فوراً بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے جو اندر لوگ تھے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ،
عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تھے، آواز سنی فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ کسی نے نبی علیہ السلام کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن رواحہ تو باہر بیٹھ گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام ان کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے اور ان کو دعا دی کہ اللہ پاک ان کی اطاعت کو مزید آگے بڑھا دے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہر آن ہر گھڑی اس کو دیکھنا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام پر غم کا حال آیا تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا، خوشی کا حال آیا تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا، نبی علیہ السلام پر تنگی آئی تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا، نبی علیہ السلام پر بیماری آئی تو نبی علیہ السلام نے کیا کیا۔ بس ہم ہر حال میں اس کو کرنے والے بن جائیں۔ اب آدمی پر مختلف حالات آتے ہیں، اب اس میں ایک یہ دیکھنا کہ یہ حال میری طبیعت کے مطابق درست ہو جائے، اور ایک یہ دیکھنا کہ یہ حال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا تھا، نبی علیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی یہ حالات آئے تھے۔ ان حالات میں صحابہ نے کیا کیا، نبی علیہ السلام نے کیا کیا۔ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، کچھ درد تھا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ درد ہے؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے اس کے لیے نماز پڑھی، پھر دعا کی، اللہ پاک نے اس کو افاقہ نصیب فرما دیا، صحت عطا فرما دی، درد ختم ہو گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، میں نے جو کچھ اپنے لیے مانگا میں نے تیرے لیے بھی مانگا، اور جو کچھ میں نے اپنے رب سے مانگا میرے رب نے مجھے عطا کیا، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے، میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ اب میرے بھائی اور دوستو، ہم پر بھی یہ بیماریاں آتی ہیں، ہمارے متعلقین پر بھی آتی ہیں، ہمارے بچوں پر بھی آتی ہیں۔ اب اگر میرے بھائی اور دوستو ہم اس حال میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، نماز کی طرف متوجہ ہو گئے، ان مبارک اعمال کی طرف متوجہ ہو گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیے، تو بس ہم کامیاب ہو گئے۔ اب میرے بھائی اور دوستو، اس کے ساتھ جو ہے نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ ہاں، جتنی نماز شاندار ہے اتنا دین شاندار ہے، جتنا نماز کے اندر کمی ہے اتنا دین کے اندر کمی ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نماز صحیح نکل آئی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ جو آدمی نماز کا اہتمام کرے گا، نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، حساب پیش ہونے کے وقت میں حجت ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور جو آدمی نماز کا اہتمام نہ کرے تو اس کے لیے نہ قیامت کے دن نور ہوگا، نہ حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی، نہ نجات کا کوئی ذریعہ ہوگا، بلکہ اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی آدمی کو کوئی خاص ذمہ داری دینا چاہتے تھے تو چپکے سے اس کی نماز کو دیکھتے تھے، اگر اس کی نماز سے مطمئن ہو جاتے تھے تو اس کو وہ ذمہ داری دے دیتے تھے، ورنہ اس کو ذمہ داری نہیں دیتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، نمازوں کا اہتمام کرنا، اس میں دھیان جمانے کی مشق کرنا، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کی طرف ہمارا دھیان ہو۔ معنی سمجھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر معنی نہیں سمجھتا پھر بھی جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کو اپنے کانوں سے سنیں، وہ اپنے پڑھنے کی طرف خیال ہو، اپنی نظروں کو کنٹرول کریں۔ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ پر نگاہ کا جمائے رکھنا، رکوع کی حالت میں پاؤں پر نگاہ کا جمائے رکھنا، اور قیدی کی حالت میں اپنے ہاتھوں پر نگاہ کا جمائے رکھنا۔ فرمایا یہ نماز کے اندر دل جمی پیدا کرتی ہے، نماز کے اندر خشوع نصیب ہوتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل کرنا، آج میرے بھائی اور دوستو تعلقات کے ذریعے سے مسائل کا حل کرنا یہ رواج میں ہے، مال کے ذریعے سے مسائل کا حل کرنا یہ رواج میں ہے، مروجہ اسباب کے ذریعے سے مسائل کا حل کرنا یہ رواج میں ہے۔ نماز کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل کرنا یہ آج رواج میں نہیں ہے۔ کسی دفتر میں کام پھنس جاتا ہے، فوراً دل میں خیال آتا ہے اس دفتر میں کون تعلق والا ہے جس کے ذریعے سے یہ کام نکال دے۔ اللہ ماشاء اللہ کہ اگر کسی کے دل میں یہ آئے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ لو، اللہ پاک نے کام کو حل کرنے کا فیصلہ کر لیا، کام کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا، پھر چاہے سارے مخالفت پہ کھڑے ہو جائیں کام نکل کے رہے گا۔ اور اگر ادھر سے فیصلہ نہیں ہوا، سارے بھی موافقت پہ کھڑے ہو جائیں، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر، جس آدمی کو جو بھی ضرورت پیش آئے، چاہے اس کا تعلق مالک الملک سے ہے یا کسی آدمی سے ہے، اس کو چاہیے اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اللہ پاک کی حمد و ثنا کرے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اس کے بعد یہ دعا مانگے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم. لمبی دعا ہے، اللہ پاک اس کا مسئلہ ضرور حل فرمائیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو نمازوں کو بنانا ہے، اور میرے بھائیو دوستو نمازوں کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے. سیکھے بغیر بھی عمل مردود ہو جاتا ہے. جیسے نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے عمل مردود ہو جاتا ہے، ایسے علم نہ ہونے کی وجہ سے، طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے بھی عمل مردود ہو جاتا ہے. شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھے گا، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. کبھی رکوع صحیح کیا تو سجدہ صحیح نہیں ہے، سجدہ کیا تو رکوع صحیح نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو نمازوں کو سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے. اور جن واسطوں سے دین آ رہا ہے ان واسطوں کی قدر کرنا. فرمایا دین ادب کے راستے سے آتا ہے، محبت کے راستے سے پھیلتا ہے. ادب نہیں ہوگا ان راستوں کا، ان واسطوں کا، تو پھر بھی معلومات تو بے شک آ جائیں گی لیکن علم کی حقیقت نہیں آئے گی. علماء کرام کی قدر کرنا، یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کیا ہے. فرمایا علماء کرام یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دینار و درہم کا وارث نہیں بناتے تھے، بلکہ وہ علم ہوتا تھا جو اللہ پاک کی طرف سے ان کے پاس آتا تھا. قیامت کے دن اللہ پاک علماء کرام کو ایک خاص احاطے میں جمع فرمائیں گے، اور ان کے سامنے ان کے کیے ہوئے کاموں کو اللہ پاک کھولیں گے کہ تم نے دنیا میں یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. آخر میں اللہ پاک فرمائیں گے بے شک تم نے یہ سب کچھ کیا، لیکن میں نے اپنے نور میں سے نور اس لیے نہیں دیا تھا کہ آج تمہیں جہنم میں بھیجوں گا، بلکہ اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیں گے. اس لیے میرے بھائیو اور دوستو علماء کرام کی قدر کرنا، اور میرے بھائیو اور دوستو دین کو سیکھنا، اور اللہ جل جلالہ من والو کا ذکر کرنا، تاکہ ہر وقت اللہ پاک کا دھیان ہمارے. فرمایا اللہ پاک کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو. یہ بات پیدا نہیں ہوتی، کم از کم اتنا تو سوچ لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ ہم چاہے اندھیروں میں ہوں، چاہے بند کوٹھریوں میں ہوں، جہاں بھی ہوں اللہ پاک کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. اللہ پاک کے لیے اندھیرا اور روشنی برابر ہے. زمین کی تہوں میں ہونا، زمین کے اوپر ہونا اللہ پاک کے لیے برابر ہے. بس اس کا استحضار نصیب ہو جائے. اور یہ بات کثرت ذکر سے آتی ہے. فرمایا ذکر کرنے والے میرے خاص بندے ہیں، میں ان کو رحمت سے کبھی دور نہیں کرتا. اگر توبہ کریں تو میں ان کا حبیب ہوں، اور توبہ نہ کریں تو میں ان کا طبیب ہوں. کتنی بڑی بات ہے. ایک آدمی ذکر کرتا ہے، ذکر کرتے کرتے وہ آسمانوں میں ذاکرین میں شمار ہو جاتا ہے، تو وہاں سے معاملہ ہی بدل جاتا ہے کہ یہ اب ہمارا آدمی ہے. ہاں اتنا ہے کہ گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، تو وہاں سے حبیب والا، دوست والا معاملہ کیا جاتا ہے. اور اگر گناہوں سے پرہیز نہیں بھی کرتا، بے احتیاطیاں کرتا ہے، لیکن ہے ذکر کرنے والا، اللہ کے ہاں وہ ذاکرین میں شمار ہے، پھر بھی اس کو دھکا دے کر نکالا نہیں جاتا، بلکہ وہاں سے طبیب والا معاملہ کیا جاتا ہے. طبیب کے ہاتھ سے مریض کو تکلیف ضرور پہنچتی ہے، عملے جراحی میں، آپریشن میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ بڑی تکلیف کو ہٹانے کے لیے ہوتی ہے. دنیا میں اللہ پاک تھوڑے تھوڑے حالات اس پر لاتے ہیں. بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ناگواریاں آتی ہیں، تاکہ یہ ہمارے پاس آئے تو پاک اور صاف ہو کر آئے. اور مومن کے لیے تو، مومن کی تو عجیب شان ہے، چاہے اس پر خوشی کا حال ہے چاہے غم کا حال ہے. خوشی کے حالات ہیں، موافق حالات ہیں تو شکر ہے جو آدمی کو اللہ پاک کی طرف لے جاتا ہے، اور ناموافق حالات ہیں تو صبر ہے. فرمایا صبر اور شکر مومن کے دو پر ہیں جن کی وجہ سے آدمی اللہ پاک کے قرب میں پرواز کرتا ہے. یہ تکلیف کے حالات تھوڑے سے ہیں، لیکن اس پر جو ملتا ہے میرے بھائیو اور دوستو، دنیا میں اگر معلوم ہو جائے تو آدمی اس کو برداشت نہ کر سکے. فرمایا قیامت کے دن جب صبر والے، جب عافیت والے صبر والوں کے اجر کو دیکھیں گے، قیامت کے دن جب عافیت والے صبر کرنے والوں کے اجر کو دیکھیں گے،
صبر سے کیا مراد کہ ان پر حالات آئے تھے، انہوں نے صبر کیا۔ اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے عافیت کے ساتھ رکھا۔ جب یہ عافیت والے صبر کرنے والوں کے اس کو اجر کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے بدن کینچیوں سے کاٹ لیے جاتے۔ اب کینچیوں سے کاٹنا آدمی تصور سے بھی کانپ جاتا ہے، لیکن وہاں جب اس اجر کو دیکھیں گے، ایک کانٹے پر اللہ پاک کیا عطا فرماتے ہیں، ایک بیماری پر اللہ پاک کیا عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو جو اللہ پاک کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے خاص بندوں کو دیتے، ہر کو نہیں دیتے۔ ہمیں مانگنا نہیں چاہیے، لیکن آ جائیں پھر صبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تھے، بخار حاضر ہوئے اور حاضری کی اجازت مانگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں بخار ہوں جو گوشت کو کھا لیتا ہے اور خون کو چوس لیتا ہے، اور فرمایا مجھے اپنے پیاروں کے پاس بھیج دو جو تمہارے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا اب دشمنوں کے پاس بھیج دو، نہیں، فرمایا پیاروں کے پاس بھیج دو، فرمایا قباء والوں کے پاس چلے جاؤ۔ دوسرے موقع پہ پھر آیا بخار، حاضری کی اجازت مانگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تم کون ہو؟ فرمایا میں بخار ہوں جو خون کو چوس لیتا ہے، گوشت کو کھا لیتا ہے، اور یا رسول اللہ مجھے اپنے پیاروں کے پاس، اپنے چہیتوں کے پاس بھیج دو۔ فرمایا انصار کے پاس چلے جاؤ۔ اللہ کی شان، اکثر انصار بیمار ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیادت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس بخار نے تو ہمیں پچھاڑ دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ ایک مہیب شکل ہے جو مدینہ منورہ سے جحفہ کی طرف چلی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے خواب کا تذکرہ کیا، فرمایا مدینہ کا بخار جحفہ چلا گیا۔ اب بھی ایک ڈیرہ غازی خان کے عالم تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے نقوش پائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم جحفہ گئے تو وہاں ایک بنگالی ہمیں ملے، ایک ہوٹل پہ کام کرتے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جحفہ میں وہ بخار کا کیا حال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہاں آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا اب بھی وہ بخار موجود ہے، جو آدمی مسلسل یہاں رہتا ہے بڑی مشکل سے بلوغت تک پہنچتا ہے، بخار پہلے ہی ختم کر دیتا ہے۔ ہاں جو جگہ بدلتا رہے پھر کچھ گزارا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ صبر اور شکر یہ تو مومن کے دو پر ہیں، جس کی وجہ سے آدمی اللہ پاک کی اس میں پرواز کرتا ہے۔ تو جو آدمی ذاکر ہوتا ہے اور دوسری لائن سے بے احتیاطیاں کرتا ہے، پھر بھی اللہ پاک اس کو دھکا دے کر نکالتے نہیں ہیں، بلکہ اس پر تھوڑے حالات لاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس آئے تو پاک اور صاف ہو کر رہے۔ فرمایا ذکر کرنے والوں کی مثال زندہ کی سی ہے، ذکر نہ کرنے والوں کی مثال مردہ کی سی ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ذاکرین کے لیے مخصوص ہے۔ اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی کل کو اور افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ پاک کے ذکر کے بغیر گزر گیا۔ فرمایا لوگ اللہ پاک کی قرب میں دوڑ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان میں سب سے آگے ذاکرین کی جماعت ہے۔ اللہ پاک کو وہ حج کا سفر بہت محبوب ہے جس میں کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کیا جائے۔ اللہ پاک کو عمرے کا وہ سفر بہت محبوب ہے جس میں کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کیا جائے۔ اللہ پاک کو جہاد کا وہ سفر بہت محبوب ہے جس میں اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ اب میرے بھائیو اور دوستو ذکر کے ساتھ ہمیں مناسبت حاصل ہو جائے، اس کے لیے حضرات یہ تسبیحات بتاتے ہیں، وقت مقرر کر کے۔ پہلے فرمایا بدن قید ہوتا ہے، پھر روح قید ہوتی ہے، اس کے بعد دل متوجہ ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ پاک کا نام چاہے کتنی بھی غفلت سے لیا جائے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ چلتے پھرتے بھی اللہ پاک کا ذکر کر لینا، ایک آدمی چلتے پھرتے کہہ دے سبحان اللہ، جنت میں درخت لگ جاتا ہے، لیکن ہماری زندگی پہ اس کے اثرات ہوں تو اس کے لیے تو کچھ پھر کرنا بھی پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو تو تسبیحات کا اہتمام کرنا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، جو موقع محل کی دعائیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، سونے کی دعائیں ہیں، سونے سے اٹھنے کی دعائیں ہیں، مسجد میں آنا، مسجد سے باہر جانا، ہر موقع کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعائیں منقول ہیں، کوئی موقع ایسا نہیں ہے
ہاں یہ دوسری بات ہے، ہمیں معلوم نہ ہو تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہر موقع کی موجود ہیں۔ ایک آدمی سو رہا ہے اور سوتے سوتے اس کی آنکھ کھل گئی، رات کو آدمی کی کتنی دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے، پھر آدمی سو جاتا ہے، فرمایا اس وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل بتایا ہے کہ سوتے سوتے آنکھ کھل گئی، اس وقت جو آدمی 10 دفعہ بسم اللہ کہے اور 10 دفعہ سبحان اللہ اور 10 دفعہ آمنت باللہ وکفرت بالطاغوت پڑھے، فرمایا ایک تو اللہ جل جلالہ من والہ دن میں ہر اس چیز سے اس کی حفاظت فرمائیں گے جس کا اس کو خوف ہو، اور یہ اس کو ایسا نور ایمانی عطا فرمائیں گے کہ یہ آدمی گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں رات کو کچھ ڈراؤنی چیزیں دیکھتا ہوں خواب میں جس کی وجہ سے اتنا خوف ہو جاتا ہے کہ تہجد کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں شفا عطا فرما دے؟ فرمایا یا رسول اللہ عرض کرنے کا مقصود تو یہی ہے، یعنی اس لیے تو عرض کر دیا۔ فرمایا جب رات کو سونے کے لیے لیٹو 3 دفعہ اس کو پڑھ لیا کرو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کچھ دن گزرے تھے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمات آپ نے بتائے تھے وہ میں نے پڑھنا شروع کیا، اب میری یہ حالت ہے کہ رات کو شیر کے بن میں بھی بغیر خوف و خطر کے جا سکتا ہوں۔ ایک حالت یہ تھی کہ گھر کے اندر تہجد کے لیے اٹھنا مشکل تھا، پھر اللہ نے ایسی اس کے خوف کو ختم کر دیا کہ شیر کے بن میں رات کو بغیر خوف و خطر کے جا سکتا ہوں۔ جو آدمی رات کو لیٹتا ہے شیطان اس پر 3 بند لگا دیتا ہے، 3 گریں لگا دیتا ہے، 3 رسیوں سے اس کو باندھ لیتا ہے۔ جب یہ صبح اٹھتا ہے اگر اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ اٹھتا ہے تو ایک بند کھل جاتا ہے۔ ذکر سے سونے سے اٹھنے کی دعا بھی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یا لا الہ الا اللہ، اس کی فضیلت مستقل فضیلت ہے۔ جو سوتے وقت اور نیند سے اٹھتے وقت میں لا الہ الا اللہ کا اہتمام کرے، فرمایا دنیا بھی اس کو آخرت پر مستعد کرے گی۔ یعنی اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ اٹھتا ہے ایک بند کھل جاتا ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسرا بند کھل جاتا ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسرا بند بھی کھل جاتا ہے۔ یہ آدمی سارا دن شیطان کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو ان دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام کریں، پڑھنے کا اہتمام کریں، یہ مضبوط قلعے ہیں۔ جو آدمی گھر سے نکلتا ہے دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے تمہاری حفاظت کی گئی، تمہاری کفایت کی گئی، تمہیں ہدایت دی گئی اور شیطان کو تم سے دور کر دیا گیا۔ اور ایسے میرے بھائی اور دوستو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ فرمایا قرآن پاک ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی گئی، ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا۔ جو قرآن پاک کو اپنے آگے رکھے گا یہ اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، جو قرآن پاک کو پس پش ڈال دے گا یہ اس کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ دل کے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ جو آدمی سورہ تبارک الذی، سورہ الف لام میم سجدہ رات کو پڑھتا ہے تو یہ اتنی زوردار شفاعت قبر میں کرتے ہیں، بمنزلہ پرندہ کے بن جاتے ہیں، اپنے پروں میں اس میت کو چھپا لیتے ہیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے ہٹا دے۔ ایسی شفاعت کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا، نہ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے۔ قرآن پاک اللہ پاک کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کو یاد کرنا، اس دل کو ویران گھر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ نہ ہو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن جب قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا
تو اس کے پاس ایک آدمی آئے گا، زرد رنگ ہوگا، کمزور بدن ہوگا، تو اس سے پوچھے گا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ وہ لا علمی کا اظہار کرے گا، پھر یہ دوبارہ پوچھے گا، پھر سے دوبارہ پوچھے گا، آخر میں وہ کہے گا میں وہ قرآن ہوں جس نے تمہیں دن کو پیاسا رکھا، رات کو تمہیں جگایا۔ ہر تاجر اپنی تجارت سے نفع اٹھانا چاہتا تھا، آج تو اپنی تجارت سے سب سے زیادہ نفع اٹھانے والا ہے۔ یعنی لوگوں نے دنیا میں محنتیں کی اور محنتوں کا مقصود ہوتا تھا ان سے نفع اٹھانا، انہوں نے اپنی محنتوں سے نفع اٹھا لیے۔ تو نے بھی ایک محنت کی، آج تو دیکھے گا تیری محنت کیا رنگ لاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں اس کے ایک ہاتھ میں ہمیشہ کی بادشاہت رکھتی جائے گی، دوسرے ہاتھ میں ہمیشہ جنت میں رہنے کا پروانہ دیا جائے گا، اس کے سر پر کرامت کا تاج رکھ دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، تیرا مقام وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میرا دل چاہتا ہے سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دوسری روایت میں ہے میرا دل چاہتا ہے سورہ تبارک الذی ہر امتی کے دل میں ہو۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اس کے ساتھ جو ہے اکرام مسلم ہے، مسلمان کا اکرام کرنا، دل سے اس کی، فرمایا مسلمان سے محبت کرنے کی مشق کرو، اور محبت اس وقت پیدا ہوگی جب اس کی خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آج تو غیبتوں کے بازار گرم ہے، ایک آدمی چلا جاتا ہے پیچھے غیبت شروع ہو جاتی ہے، کسی کا تذکرہ آتا ہے، شیطان کسی نہ کسی راستے سے اپنا کام نکال لیتا ہے۔ اور غیبت کو تو زنا سے بھی بدتر بتایا ہے، کیونکہ زنا ہوتا ہے حیوانی جذبات کے غالب آنے سے، اور غیبت ہوتی ہے تکبر کی وجہ سے۔ اندر تکبر ہے، دوسرے کو حقیر سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کی کمیوں کو اچھالتا ہے۔ اور جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ کسی کی حقارت ہمارے دلوں میں نہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس میں لکھا ہے، بڑوں سے سنا ہے کہ میں فی الحال ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کم سمجھتا ہوں، اور فی المعال خاتمے کے لحاظ سے انگریز فرنگی سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھتا ہوں۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں یہ فرق تو ہے اور اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی حافظ قرآن ہے، دوسرے نے ناظرہ بھی نہیں پڑھا، ہاں یہ فرق تو ہے، ہاں اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی مثال کے طور پہ عالم ہے، دوسرا بے پڑھا لکھا ہے، لیکن کون مردود ہے کون مقبول ہے، کس کی مغفرت ہوتی ہے، کس کا حساب شروع ہوتا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے بس، جس کی پردہ پوشی ہو گئی، جس کی مغفرت ہو گئی، وہ بہت بڑا آدمی ہے، وہ عزت والا آدمی ہے، وہ بڑے مرتبے والا آدمی ہے، اور جس کا حساب شروع ہو گیا وہ مارا گیا۔ اور موت سے پہلے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس کا معاملہ کیسے ہوتا ہے۔ آج ایک آدمی کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں، اور پتہ نہیں اس کے تنہائی کا کون سا عمل ایسے ہے جس کی وجہ سے آسمانوں میں اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ جو پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا تو انہوں نے اسپیکروں پہ تھوڑا اعلان کیا تھا، وہ تو چلتے چلتے ایک عمل ہو گیا۔ شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے نا فضائل ذکر میں کہ ایک آدمی چھت پہ لیٹا ہوا ہے اور ستاروں کو دیکھ کر کہنے لگا مجھے یقین ہے تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا اے اللہ میری مغفرت فرما، بس اسی فکرے پہ اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو مسلمان کو کبھی حقیر نہیں سمجھ، کیا پتا ہے کون سا عمل اس کا تنہائی کا ایسا ہو جس کی وجہ سے اللہ کا پاک کے ہاں سے اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اور فی المعال خاتمے کے لحاظ سے تو انگریز فرنگی سے بھی اپنے آپ کو کم سمجھتے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت میں اللہ اس کو ایمان نصیب کر دے، اور اپنا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اونٹ کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے نا افسوس اس پر نہیں ہے جو ہمیشہ گرجا بت خانہ میں رہا ہو اور قیامت کے دن کافروں کے ساتھ شمار ہو جائے۔ فرمایا افسوس تو اس پر ہے جو مسجد میں رہا ہو اور قیامت کے دن کافروں کی فہرست میں شمار ہو جائے۔ اس لیے موت تک کوئی اطمینان نہیں۔ حسن ظن اور چیز ہے، اللہ پر گھمنڈ کوئی نہیں کر سکتا۔
یہ بے فکری یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک بندے سے کیا چاہتے ہیں کہ بندہ تو بس ہمارا ہی بن کے رہے، ساری دنیا اس کو دے کے چلے، یہ ہمیں دیکھ کر چلے، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، کسی سے لینا، کسی سے دینا، کسی کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، کسی سے تعلق کو توڑنا، صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو جائے، جس کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ فرمایا اخلاص کا اہتمام کرو، اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اخلاص والوں کے لیے خوشخبری ہے، یہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیو اور دوستو، ایمان اور اخلاص فرمائیے دو جڑواں بھائی ہیں، ایک آتا ہے دوسرا اس کے ساتھ آتا ہے، ایک جاتا ہے تو دوسرے کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا اخلاص ہوگا، جتنا اخلاص ہوگا اتنا ایمان ہوگا۔ بعض اوقات شیطان یہ بھی دھوکہ دے دیتا ہے کہ اخلاص ہے نہیں تو عمل کیوں کرتے ہو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ فرمایا عمل کرتے رہو۔ ایک نیکی بھی اگر زندگی میں اللہ کو قبول ہو گئی بس نجات کے لیے کافی ہے۔ وہ ایک نیکی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ وہ سارے گناہوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے عمل آدمی کرتا رہے، ہاں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ اور میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک نے کام عطا فرمایا ہے۔ اس فتنے اور فساد کے دور میں اللہ پاک نے وہ مبارک محنت جس کے لیے اللہ پاک نبیوں کو بھیجتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس اللہ پاک نے وہی بھیجی کہ تیرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جس کا نام محمد اور احمد ہے، وہ سچے اور سردار ہیں، وہ کبھی مجھے ناراض نہیں کریں گے، میں کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گا، اور ان کی اگلی پچھلی لغزشیں میں نے کرنے ہی سے پہلے ہی معاف کر دی ہیں، اور ان کی امت میری رحمت سے نوازی گئی ہے۔ میں نے ان کو وہ نوافل دیے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو دیے، اور میں نے ان کو وہ فرائض دیے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کو دیے، حتیٰ کہ جب یہ لوگ میرے پاس قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے چہروں پہ وہ نور ہوگا جو انبیاء علیہ السلام کے چہروں پر ہوتا ہے۔ مولانا محمد احمد صاحب اللہ پاک ان کی قبر کو منور فرمائے، اکثر فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ایک دربار لگے گا جس میں انبیاء علیہ السلام کی کرسیاں ہوں گی، اور اسی احاطے میں کچھ کرسیاں ایسی ہوں گی کہ جن پہ مہر نبوت نہیں ہوگی، یعنی انبیاء علیہ السلام کی کرسیوں پہ نبوت کی مہر ہوگی جس سے پہچانی جائے گی یہ نبی کی کرسی ہے، لیکن کچھ کرسیاں ایسی ہوں گی جن پر مہر نبوت نہیں ہوگی لیکن ہوں گی اسی احاطے میں۔ تو پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کس کی کرسیاں ہیں، ان پر مہر نبوت نہیں ہے، تو جواب دیا جائے گا یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دعوت کا کام کیا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک نے فضل فرمایا، اس دور میں اللہ پاک نے اس مبارک محنت کی ایک جھلک کو زندہ فرما دیا، تو اس کے لیے یہ تشکیل ہے۔ اور آخری گزارش ہے کہ یہ وقت اٹھنے کا نہیں ہوتا بلکہ یہ تو جمنے کا وقت ہے۔ ہاں کسی کوئی بوڑھا ہے، کوئی خاص عذر ہے، وہ تو اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، صرف اس پہ اٹھنا کہ بات ختم ہو گئی، بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو جمنے کا وقت ہے۔ کچھ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوگا کہ اس حالت میں اٹھ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے اور اس کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دی گئیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد ہوگا۔ اب تو اتنا کر لیں میرے بھائی اور دوستو، ہم اتنا بھی کر لیں گے جو ہمارے بس میں ہے، اللہ اس کی بھی توفیق دے دیں گے جو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اتنا تو ہمارے بس میں ہے کہ جس کے سامنے خالی جگہ ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھ کر اس کو پور کر دے، مجمع کے جمنے کا ذریعہ بن جائے، مجمع کے اکھڑنے کا ذریعہ نہ بنے۔ ماشاءاللہ، کہتے ہیں امت کو پانی نہیں پلا سکتے، کم از کم گھڑے کو تو نہ توڑیں۔ یہ وقت اٹھنے کا نہیں ہے، یہ جمنے کا وقت ہے۔ ماشاءاللہ، بس تھوڑی دیر کی بات ہے۔ تو بھائی جس کے ابھی تک 3 چلے نہیں لگے وہ 3 چلے کا ارادہ فرما لے، نقد